اگر آپ ایک ماں ہیں یا باپ ہیں اور آپ کا اپنا بیٹا جسے آپ نے اپنی گود میں پال کر بڑا کیا آج وہی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا اور اس کی بیوی بھی آپ کی عزت نہیں کرتی، تو خدا کے لیے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو سخت سے سخت دل کو بھی انشاءاللہ نرم کر سکتا ہے۔ ایسا عمل جو نہ صرف بیٹے کے رویے کو بدل سکتا ہے بلکہ بہو کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت اور محبت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو برسوں سے آزمایا گیا ہے اور کئی ماں باپ کی زندگی بدل چکا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو مکمل یقین اور صبر اور صحیح طریقے سے کریے گا۔ اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہ کیا تو آپ اپنا نقصان خود کریں گے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے جانتے ہیں کہ وہ خاص وظیفہ کون سا ہے جو آپ کی زندگی میں سکون واپس لا سکتا ہے۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بوڑھی ماں کی ایک ایسی دردناک کہانی شیئر کروں گی جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے اسے غور سے سنیے گا کیونکہ یہی کہانی آپ کو اس وظیفے کی اصل طاقت سمجھائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو اسلامک گائیڈنس اردو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بوڑھی ماں کی جس نے اپنا خون جلا کر اپنے بچوں کو پالا تھا، مگر نالائق بہو اور بیٹوں نے دولت کے غرور میں آ کر اپنی ہی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ شیطان بھی شرما جائے۔ یہ داستان سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لیکن اس بے بس ماں نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص وظیفہ شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی اور پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ نے اس کا صبر کا بدلہ اس کو دیا۔ اس کے ساتھ بھلائی ہوئی اور جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا انہیں اپنی ہی کرنی کی سزا مل گئی۔ اس رات ایک ایسا روح کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کانپ اٹھیں گے اور شاید آپ بھی وہ وظیفہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریے گا۔ بہو کہتی ہے، امی جان کیا آپ سارا دن بستر پر پڑی ہی رہیں گی؟ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے کام کرنے کے لیے؟ اٹھیے اور جا کر برتن دھوئیے، بس بہت ہو گیا۔ نہیں کام کرنا تو اب باہر ہی پڑی رہو، جب کام نہیں کرنا تو اس گھر میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ بوڑھی ماں کہتی ہے، یا اللہ اب تو ہی میرا آسرا ہے، میری مدد کر دے، مجھ سے اب یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہے ایک بے بس اور بوڑھی ماں زینب بی بی کی جس نے اپنی پوری زندگی اپنے 5 بیٹوں کے لیے قربان کر دی۔ جوانی میں ہی شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، 5 بچے ننھے تھے، مگر زینب بی بی نے ہمت نہ ہاری، دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی رہی، کھیتوں میں مزدوری کی، خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھلاتی رہی، سردیوں میں اپنی چادر بچوں کو اڑا دیتی اور خود ٹھٹھرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، کامیاب ہوئے، گھر میں خوشیاں آئیں، شادیوں کے بعد بہویں آئیں اور گھر آباد ہوئے، مگر وقت کا پہیہ بدلا اور وہی بہویں جنہیں بیٹی کہا گیا تھا، بیٹی بنا کر بیاہ کر لائی تھی، ساس کو بوجھ سمجھنے لگی۔ زینب بی بی کی عزت کم ہوتی گئی، کھانا وقت پر نہ ملتا، بات کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا، بیٹے بھی بیویوں کے کہنے پر ماں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن بھوک سے مجبور ہو کر وہ کچن میں گئیں تو بڑی بہو سائرہ نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ اس دن بیچاری ماں بھوکی ہی سو گئی۔ پھر رمضان کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آیا، مگر اس گھر میں زینب بی بی کے لیے آزمائش بن کے رہ گیا۔ سحری میں انہیں سوکھی روٹی ملتی، افطار میں صرف پانی اور ایک کھجور ملتی، دن بھر روزہ رکھ کر بھی ان سے سخت کام کروائے جاتے، گرمی میں جھاڑو دلوائی جاتی، برتن کپڑے سب کچھ کام ان سے لیا جاتا، پر وہ بیچاری بوڑھی ماں خاموشی سے برداشت کرتی رہتی، اللہ کا ذکر کرتی رہتی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی۔ ایک دن شدید گرمی میں جب وہ کمزوری سے نڈھال ہو چکی تھی، بڑی بہو سائرہ نے انہیں زبردستی اٹھا کر برتن دھلوانا شروع کر دیے۔ زینب بی بی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ انہوں نے پانی مانگا مگر اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اچانک سے بوڑھی ماں زمین پر گر گئی، مگر ظلم یہی نہیں رکا، ظالم بہو سائرہ نے انہیں گھسیٹ کر گھر سے باہر تپتی دھوپ میں پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھی ماں زمین پر تڑپتی رہی، جسم جل رہا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اب تو ہی میرا آسرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ادھر گھر میں سائرہ اطمینان سے بیٹھی رہی، مگر جب اس نے پکوڑے تلنے کے لیے تیل گرم کیا تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھولتے ہوئے تیل میں جا گری۔ اس کا ہاتھ اور چہرہ بری طرح جل گیا تھا، وہ چیخنے لگی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک پڑوسن ام کلثوم باہر نکلی اور اس نے زینب بی بی کو زمین پر بے ہوش پایا۔
शोर मचाया, लोग जमा हुए, पानी डाला और फौरन इनके बेटों को खबर। जब बेटे घर आए तो अपनी माँ को इस हाल में देखकर टूट गए। घर का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सायरा भी जलकर तड़प रही थी। सबको फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ज़ैनब बीबी की हालत बहुत नाजुक है। भूख, कमज़ोरी और गर्मी ने इन्हें ख़त्म कर दिया है। थोड़ी देर और होती तो जान जा सकती थी। दूसरी तरफ सायरा के बारे में कहा गया कि वो बच तो जाएगी, मगर इसका चेहरा हमेशा के लिए ख़राब हो चुका है। ये सुनकर सायरा को अपने सारे जुल्म याद आ गए। वो रोने लगी। इसे समझ आ गया था ये कोई वाक़या या कोई हादसा नहीं, बल्कि ये अल्लाह का अज़ाब है। इसके शौहर हारिस ने जब सब कुछ सच जाना तो इसका दिल टूट गया। कुछ देर बाद ज़ैनब बीबी को होश आया। बेटे इनके कदमों में गिरकर रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। माँ ने सबको माफ़ कर दिया, इनके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों हमेशा साथ रहना और कभी किसी मजलूम पर जुल्म ना करना। औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, अगर माँ का दिल टूट जाए तो वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे तो रहमत के दरवाजे ज़रूर खुलते हैं। इसी तरह इस कहानी में भी जब वो बूढ़ी माँ हर तरफ से टूट चुकी थी, बेसहारा हो चुकी थी, तो इसने रोना छोड़कर अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। इसने एक सादा सा मगर ताकतवर वजीफ़ा अपना लिया। वो रोज़ाना खामोशी से बैठ के पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती, फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती और इसके बाद 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ती। फिर अपने हाथों पर दम करके पानी पर फूंक मारती और दिल ही दिल में अपने बच्चों की हदायत के लिए दुआ करती। वो यही पानी मौका मिलने पर अपने बच्चों को भी पिला देती थी या इनके लिए दुआ में शामिल कर लेती थी। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे, दिलों की सख्ती नरम होने लगी और जिन्होंने इसके साथ जुल्म किया था वो खुद अपने किए पर पछताने लगे। अल्लाह ने इस सब्र करने वाली माँ की आह को कबूल किया, इसके नसीब बदल दिए और इसे इज़्ज़त सुकून अता किया, जबकि ज़ालिमों को इनके अमाल का बदला इसी दुनिया में मिल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। इनकी खिदमत में ही बरकत है और इनकी बद्दुआ इंसान को तबाह कर सकती है। रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जुल्म करना और भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह सब देख रहा होता है। इसकी पकड़ बेआवाज़ होती है मगर बहुत सख्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर इस परेशानी से दो चार हैं तो आप भी ये वजीफ़ा ज़रूर करेंगे। ये वजीफ़ा खुद भी करें और दूसरों तक भी शेयर करें और अपनी औलाद की हिदायत के लिए दुआ मांगे। आखिर में यही दुआ है कि या अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और नाफरमान औलाद को सीधा रास्ता अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।